السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پر نمبر 6 کی آیت نمبر 176 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ کہہ دیں اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے ان میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلالہ کی میراث کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ باپ۔ لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی وغیرہ اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ ماں کی طرف سے جو اخیافی اولاد ہیں اسے ساقط کر دیتے ہیں۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ برات ہے یعنی سورہ توبہ، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ یہ بخاری حدیث نمبر 4605 میں ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ تب میں نے عرض کی کہ میں تو کلالہ ہوں، سو میراث کی تقسیم کیسے عمل میں لائی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر آیت فرض میراث نازل ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیں: دادا کی میراث، کلالہ کے بارے میں حکم، اور ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں سوال پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے پر ماری اور فرمایا تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ انہوں نے پیار سے ان کے سینے پر انگلی ماری۔ سبحان اللہ۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایک مسئلہ میں
اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف حصہ ہے۔ پھر سلیمان یعنی راوی نے بیان یہ بھی کیا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یہ احادیث سننے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حصے نکلتے ہیں۔ حذیل بن شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا بھی ذکر کر دیا گیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، لہٰذا میں تو اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی انہوں نے پھر اپنے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آیا سمجھ میں کہ اگر ایک بیٹی ہے کسی کی اور ایک پوتی ہے، ایک بہن ہے، تو بیٹی کو نصف ملے گا، جو باقی ماندہ ہوگا اس میں سے تیسرا حصہ نکال کے پوتی کو دے دیا جائے گا اور باقی ماندہ بہن کو دے دیا جائے گا۔ یعنی بیٹی کا حق سب سے پہلے ہے، اور اگر پوتا بھی ہوتا تو پھر بہن کا کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروض کو ان کے حصے دو، اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یس وہ ان قریب، تفتونکا آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کل آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ یا پیشو ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ، لیکن یہاں پہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتویٰ دیتا ہے تمہیں یا حکم دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ کے بارے میں، ان اگر ان کوئی مرد ہو ہلاکہ فوت ہو جائے، لیسا کہ نہ ہو، لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور اس کی، اختن ایک بہن ہو، فلہا تو اس بہن کا نصف آدھا حصہ ہے، ماں اس سے جو ترک اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ بھائی، یارثھا وارث ہوگا اس بہن کا، علم اگر نہ ہو، تو یہاں پر براکٹ میں بشرطی کے ہم لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ یکن ہو لہا اس کی، اس بہن کی، ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانت اثنتین وہ بہنیں 2 ہوں، فلہما تو ان دونوں کا الثلثان 2/3 حصہ ہے۔ یعنی اگر بہن ایک ہی تھی تو اس کا آدھا حصہ بنے گا، اگر 2 بہنیں ہیں تو آدھے حصے سے زیادہ یعنی 3 حصے نکال کے دونوں بہنیں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فلاحما تو ان دونوں کا الثلثان 2/3 حصہ ہے، مما اس سے جو ترک اس مرنے والے نے چھوڑا، وَإِنْ اور اگر کانو وہ سب ہوں، اخوتن بھائی بہن، رجالن یعنی مرد، ونساءن اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں، فللذکر تو ایک مرد کا مثل حظ الانثیین حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے کے۔
युबय्यिनु अल्लाह بیان करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए आम के दिल्लू तुम सब गुमराह ना हो जाओ वल्लाह और अल्लाह बिकुल्ली शैइन हर चीज को अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि विरासत की तकसीम के बारे में अमल बहुत कम रह गया है जिसकी ज्यादा ताकीद की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से हमारी सूरह निसा मुकम्मल हो चुकी। इसमें से हमने बहुत सी मसाइल जाने, औरतों के हकूक जाने, तलाक के बारे में जाना, इद्दत के बारे में जाना, फौतगी के बारे में जाना, विरासत के बारे में जाना। बहुत से मसाइल इस सूरत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कबूल फरमा ले। हमसे जो गलती कोताही हो गई हमें माफ फरमा दे, दरगुजर फरमा ले, हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन के साथ, कुरान पाक के साथ, अहादीस के साथ हमेशा जोड़े रखे, हमें भी, हमारी औलादों को भी, उनकी नस्ल ब नस्ल को भी। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।